بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی تعریف کرنا ہمیں فائدہ دیتا ہے، اللہ کو نہیں دیتا۔ وہ ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ اور اللہ کی رضا کے علاوہ یس، دل کا اطمینان، دل کی راحت۔ تو ایمان بھی پختہ ہوتا ہے اور دل کو راحت بھی ملتی ہے، تو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، شکر گزاروں کو اللہ ضرور جزا دے گا اور جلد ملے گی۔ اور جو نعمتیں ہم سے چلی گئی، مثلا صحت چلی گئی، وہ بھی واپس آئے گی۔ نعمتوں کو قید بھی کرتی ہے الحمدللہ، اور واپس بھی لاتی ہے۔ شکر گزاری کے لیے انگریزی میں کیا لفظ استعمال ہوتے ہیں؟ کون کون سے؟ گریٹفلنس، گریٹیٹیوڈ، یس۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک مثبت جذبہ ہے، یعنی عام زبان میں اس کو ایک پازیٹیو ایموشن کہہ سکتے ہیں، یہ پازیٹیو تھنکنگ کا ایک آؤٹ کم ہے شکر گزار ہونا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ پازیٹیوٹی جو ہے یا یہ شکر گزاری انسان کے دل، دماغ، جسم پر بہت مفید اثرات ڈالتی ہے۔ یعنی جب انسان ہر چیز کو ایک مثبت انداز سے دیکھتا ہے، اس میں سے خیر کا پہلو نکالتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کو خوشی ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اور پھر انسان اپنے آپ کو دوسروں سے کنیکٹ کر سکتا ہے۔ انسان کے اندر نیکی کرنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، وہ ہیلپ فل ہوتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، وہ کچھ کرنا چاہتا ہے۔ اور آج کل بہت یہ لفظ عام ہوئے میں، ڈوپامین اور سیروٹونن، یہ سارے ہارمونز جو انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، یہ بھی کہاں سے، کس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب یعنی کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، اس میں سے ایک وجہ شکر گزاری ہوتی ہے۔ اور جو ہی انسان شکر گزار ہوتا ہے تو اس کے دل و دماغ میں ایک اطمینان کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور پھر ہیپینس، اس کا آؤٹ کم ہیپینس کی شکل میں ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب ہم دوسروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان سے محبت بھرا رویہ اختیار کرتے ہیں، ان کے دکھ درد کو محسوس کرتے ہیں، ان کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، ان کے کام یا مشکل کو اپنی مشکل بنا لیتے ہیں، اس کے لیے کوئی حل نکالتے ہیں، کوئی سلوشن نکالتے ہیں، تو پھر اس سے تعلقات میں اعتماد اور قرابت پیدا ہوتی ہے، ہمارے تعلقات سٹرونگ ہوتے ہیں۔ تو شکر گزار انسان اللہ کا تو ہوتا ہی ہے، جو شکر گزار ہوتا ہے نا، پھر وہ ہر ایک کا شکر گزار ہوتا ہے، انسانوں کا بھی شکر گزار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جن چیزوں سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، ان سب کے بارے میں سوچ کے وہ خوش ہوتا ہے۔ اور جب انسان شکر گزار ہوتا ہے، پازیٹیو ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کے جو نیورل سرکٹس ہوتے ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں انسان کا ڈپریشن، انزائٹی وغیرہ ختم ہوتی ہے، نیند اچھی ہو جاتی ہے، دل کی کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے۔ تو اب تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تکلیف میں ہمیں مثبت جملے ادا کرنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ نہ صرف یہ کہ دوسروں کے ساتھ، بلکہ خود سیلف ٹاک بھی ہماری پازیٹیو ہونی چاہیے۔ یہ جو ہم اپنے اندر باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، اپنے آپ سے، اپنی ذات سے، اور پھر یہ کہ اس سے، اور پھر اسی طرح جب ہم چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، جب ہم ان کو اپنے لیے اچھا ہی سمجھتے ہیں، تو ان سب سے ہمارے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ جب ہم ان کو اپنے لیے مشکل سمجھتے ہیں تو اس سے ہمارا ذہنی دباؤ بڑھ جاتا ہے، سٹریس بڑھ جاتا ہے۔ تو بہرحال پازیٹیو مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر کام کرتا ہے، یعنی ایسا انسان جس کا پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے، اس کی پروڈکٹیوٹی بہتر ہوتی ہے، اس کی دماغی سرگرمی میں اضافہ ہوتا ہے، زیادہ اچھے خیالات اس کے اندر آنے لگتے ہیں، اس کو مسائل کے حل نظر آنے لگتے ہیں۔ تو جو ہی اس کا تناؤ کم ہوتا ہے، اس کے اندر خود اعتمادی بھی آتی ہے، مزاج میں بہتری آتی ہے، کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے ٹاسک تو آسان لگتا ہی ہیں، بڑے بڑے مشکل ٹاسک بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ جو چیزیں مشکل یعنی وہ اپنے آپ کو سیلف ٹاک، میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں گا، یہ تو کوئی بڑی بیماری نہیں، ٹھیک ہو جاؤں گا، میں ٹھیک وہ فلاں بھی ٹھیک ہو گیا تھا نا، فلاں بھی، میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ یعنی اپنے اندر اپنے آپ کو یہی یقین دلانا ہے کہ کوئی چھوٹی سی بیماری ہے، ٹھیک ہو جائے، بس چند دن، تھوڑی دیر کی بات ہے، اور فوراً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اور پھر دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ اور اگر اور کوئی دعا نہیں بھی سوچ رہی تو الحمدللہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھنے لگتا ہے، اور الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ ایک دفعہ کہتا ہے تو میزان بھر جاتا ہے۔ جب وہ اور کوئی نیکی نہیں کر پاتا اور تکلیف میں، بیماری میں، وہ الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کو تسلی ہوتی ہے کہ چلیں، میں اس وقت فزیکلی کچھ کرنے کے قابل نہیں، لیکن الحمدللہ سے میری نیکیوں کا میزان بڑھے جا رہا ہے، میں لوزر نہیں ہوں۔
اب بھی میں کچھ کما رہا ہوں. تو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان تو ملتا ہی ہے. اور وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا اس کی مثال کیسے، زندہ اور مردہ کی. ٹھیک ہے، تو دل زندہ ہوتا ہے تو انسان زندہ ہوتا ہے نا. تو اللہ کے ذکر سے دل زندہ ہو جاتا ہے. جب دل زندہ ہو جاتا ہے تو کارکردگی جسم کی بڑھ جاتی ہے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کی جو ذہنی یکسوئی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. بے چینی میں ذہن یکسو نہیں ہوتا. چیز آپ کے آگے پڑی ہوتی ہے، کھانا آپ کے آگے رکھا ہے اور آپ کو نہیں پتا کیا کھا گئے ہیں آپ. ایسا ہوا کبھی آپ کے ساتھ؟ کبھی ہوا؟ کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں اچھا وہ میں نے کر لیا کہ نہیں کیا. ہاں میرا خیال ہے کر لیا. کیوں ایسا سوچتے ہیں؟ حافظہ کیوں کمزور ہو جاتا ہے ذہنی تناؤ سے، سٹریس سے؟ کیونکہ ہم اس چیز میں نہیں ہوتے جو کر رہے ہوتے ہیں. کہاں ہوتے ہیں؟ ان خیالات میں ہوتے ہیں جو ہمارے اوپر پہاڑ لادے ہوئے ہوتے ہیں. اور جب وہ ہٹتے ہیں تو پھر انسان زیادہ بہتر طور پر کام کر پاتا ہے. تو بہرحال ہم توجہ کرتے ہیں دعاؤں کی طرف. اس سے پہلے کہ میں دعاؤں کی طرف آؤں، میں چاہوں گی آپ کا کوئی انپٹ لے لوں، کیونکہ وہ جب آخر میں آتا ہے نا پھر وہ جلد بازی میں آپ لوگ بات نہیں کر پاتے. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے؟ موسٹ ویلکم. جی فردوس آپ تو یہ مائک دیجیے، مائک کھول بھی دیجیے. السلام علیکم. ابھی ہم نے جو آپ نے کہا نا کہ جب تناؤ میں ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، تو بیسیکلی اس وقت ہماری بریدنگ بھی شیلو ہوئی ہوتی ہے، ہمیں آکسیجنیشن بھی نہیں ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے برین کو جو اتنی آکسیجن چاہیے وہ مل بھی نہیں رہی ہوتی، تو فنکشن نہیں کرتا صحیح. ایک تو یہ بات. دوسری یہ کہ ہم دیکھتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت پازیٹیو کیا ہے. مختلف آیات ہیں جیسے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. حضرت عائشہ کے واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں تمہارے لیے کوئی بہتری ہو. ہر جگہ پہ پازیٹیو کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم پازیٹیو ہو جائیں. جنگ احد میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تو وہاں بھی شکر کی بات ہوئی، وہاں بھی اس کو کہا کہ برا نہ سمجھو. جی استاذہ، آج ہم سورہ الاحزاب پڑھ رہے تھے اور اس میں وہ آیات آ رہی تھی کہ وہ ہلا مارے گئے اور اس کے پر پھر تبصرے اور کیا کیفیت تھی مومنین کی اور کیا تھی منافقین کی. تو اتنی ریلیٹیبل تھی ہماری آج کی سچویشن سے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور جو بھی آپ نے بات کی ہے نا کہ صبر کرنے والے 4 قسم کے جو رد عمل ہوتے ہیں، 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ گریجول آتا ہے کہ صبر کے بارے میں آتا ہے کہ الصبر ضیاء. جب آپ صبر کرتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ چیزیں کلیئر ہوتی ہیں، روشنی ملتی ہے کہ اب کیا کرنا ہے. پھر آپ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور پھر آپ جب اس کی چیزیں اندر سے نکلتی ہیں اس مشکل کے اندر سے، آپ شکر ادا کرتے ہیں. جی آپ کا ویلکم. ان کو دیجیے، اسٹوڈنٹ ہیں، ہاتھ کھڑا رکھیے، بولیے. Under the significance of du'as and importance, I was thinking that those hold so much weight that we have our religion because Ibrahim alayhi salam made dua for it. So I was thinking about the importance of it, and Ibrahim alayhi salam made dua, and now we have a prophet that came because of his dua, and now we have a religion because of him. So that's all. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی خاص تعریف بھی کی ہے نا، شاکرا لانعمہ اجتباہ. میں سوچ رہی تھی استاد جی کہ جب پریشانی ہوتی ہے نا تو ہم یہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم. وہ انکانشیسلی ایک دم آ جاتا ہے. تو وہ مجھے آج میں اس کو ریلیٹ کر رہی ہوں کہ ہم وہ میں تعریف کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے پریشانی اور گھبراہٹ میں آپ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے. تو میں فوراً اس کو آج ریلیٹ کروں کہ آج سمجھ آیا کہ اللہ کی تعریف فوراً اور کتنا سکون مل جاتا ہے اس کو پڑھ کے ایک دم سے. آپ دیکھیے کہ جتنی بھی رنج و غم کی دعائیں ہیں نا ان میں اللہ کی تعریف ہے. اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اور اسی طرح یہ دعا جو آپ نے منشن کی آمنہ کو دیجیے ادھر رائٹ. استاذہ، ہمارا دین گریٹیٹیوڈ میں فاؤنڈیڈ ہے، شکر گزاری ہمیں سکھائی جاتی ہے، لیکن آئی تھنک ہم ایکٹیولی پریکٹس نہیں کرتے ہیں. پازیٹیو سائیکالوجی میں جو ڈپریس لوگ ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے آپ گریٹیٹیوڈ جرنلنگ کریں، یعنی روز رات کو آپ لکھیں. مجھے لگتا ہے کہ دس ایکٹیو پریکٹس آپ کو ہیلپ کرتی ہے شکر گزاری کو انٹرنلائز کرنے میں. بالکل. اور ہم تھیوریٹیکلی پڑھتے ہیں لیکن پریکٹیکلی اس کو انٹرنلائز نہیں کرتے. آپ سب بھی یہ پریکٹس کریں، نعمتوں کو گننا شروع کریں اور ہو سکے تو لکھنا بھی شروع کریں. پھر خود ہی شرم آئے گی کہ اتنا کچھ ہوتے ہوئے میں کیا کر رہی ہوں. کھول لیجیے. السلام علیکم. میں پازیٹیوٹی کے بارے میں آج صبح کے واقعہ کے بارے میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے کافی سارے گروپس ہیں تو ان میں کافی ہاؤ ہو شروع ہو گئی، یہ حملہ ہو گیا، یہ ہو گیا. تو میں نے سب سے پہلی چیز یہ کی کہ دعائیں فارورڈ کرنی شروع کر دیں کہ آپ سب لوگ دعائیں کیجئے، اور پھر سب طرف سے دعائیں آنی شروع ہو گئیں
بہت سارے گروپس پہ. تو ایسے ٹائم پہ پینک کرنے کے بجائے اللہ سے رجوع کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے. جو استاد نے کہا کہ پازیٹیو ہونا اور اس میں اللہ کی طرف رجوع کرنا زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ ہم رونا دھونا یا شور مچائیں. اس سے ہونے والا تو کچھ بھی نہیں. جی نہیں, ان کو دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایک کہانی چھوٹی سی 1 منٹ کی شیئر کرنا چاہتی ہوں. ایک بادشاہ تھا تو اس کو چوٹ لگی تو اس کے وزیر نے کہا الحمدللہ. بادشاہ کو غصہ آ گیا, بادشاہ نے اس کو ڈسمس کر دیا. تو 2-3 دن بعد بادشاہ شکار کے لیے گیا تو اچانک سپاہی آگے پیچھے ہوئے, وہ اکیلا رہ گیا. وہاں پہ شیر آ گیا. اب بادشاہ کا ہاتھ جو تھا وہ بلیڈ کر رہا تھا, خون نکل رہا تھا. تو بادشاہ ڈر گیا, سپاہی قریب نہیں تھے. شیر نے حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا. شیر نے اس کو سونگھا کیونکہ خون نکل رہا تھا. شیر نے اس کو چھوڑ دیا. بادشاہ کے منہ سے نکلا الحمدللہ. تو بادشاہ کا غلام تھا ایک, اس کو ڈائمنڈ مل گیا. تو لوگوں نے کہا کہ ڈائمنڈ دے دو, بادشاہ کو آزاد ہو جاؤ. تو بادشاہ کو پتہ چلا, بادشاہ نے غلام کو حکم دیا اس ڈائمنڈ کو ابھی توڑ دو. تو لوگ کہتے ہیں اب پتہ نہیں یہ مانے گا بادشاہ کی بات یا نہیں. تو غلام نے وہ ڈائمنڈ لیا اور توڑ دیا اور بولا مائی ماسٹرز کمانڈ از پریشس دین دس ڈائمنڈ. اور پھر وہ اس وزیر کو اس نے آزاد بھی کیا تھا تو اس نے کہا الحمدللہ کہ میں ساتھ نہیں تھا ورنہ شیر مجھے کھا جاتا. چلیے.